سوچنے والی بات ہے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قربانی کیسی تھی، کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچاتی تھی، کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پانی پہنچایا کرتی تھی۔ رب کے سلام ہی آنے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے اور کچھ پینے کا۔ جب وہ تشریف لے آئیں تو آپ انہیں اللہ کا سلام پیش کر دیجئے گا اور میرا بھی سلام پیش کر دیجئے گا اور ان سے فرما دیجئے گا، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا ہے موتیوں اور ہیروں کا، جس میں نہ کوئی تھکن ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی، سکون ہی سکون ہے، رات ہی رات ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں کئی دن تک سوچتا رہا کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا سلام آیا ہے۔ یہ سلام میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، یہ سلام اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا، ان کی وفا کا نتیجہ تھا، ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ہر مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں اور تکلیف کے وقت میں، پریشانی اور آزمائشوں کے وقت میں وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ حوصلہ بن کے، ہمت بن کے کھڑی رہیں اور اپنی وفا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار دی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی، ہمت دیتی اور ہمیشہ ان کا خیال کرتی اور ان کی خدمت کرتی رہیں۔ آج کے ہم مسلمان جب حرم شریف جاتے ہیں تو غار حرا پر جاتے ہیں، اور جب غار حرا پر جاتے ہیں تو ہمیں چڑھتے اوپر چڑھتے بھی ایک وقت لگ جاتا ہے، ایک ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قربانی کیسی تھی، کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچاتی تھی، کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پانی پہنچایا کرتی تھی۔ رب کے سلام ہی آنے تھے۔ تو ان کے واقعات ہمیں یہی سکھلاتے ہیں، ہمیں یہی بتلاتے ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کی خدمت بھی کریں، ان کی ساتھ وفا بھی کریں، ان کے لیے حوصلہ بنیں، ان کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ اور آج کے دور کے اندر جس طرح معاشرہ چل رہا ہے، جس طرح حالات چل رہے ہیں، تو ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والے کا خیال رکھے اور سوچے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب کچھ تھا، مگر انہوں نے سب کچھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیا۔ سب کچھ تھا مگر انہیں سب کچھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ زندگی تھی، حوصلہ تھا، ہمت تھی، مال تھا، دولت تھی، سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وقف کر دیا۔ تو رب کے سلام ہی آنے تھے، رب کی رحمتیں ہی آنی تھی، جنت کے وعدے ہی آنے تھے۔ اور آج جس طرح معاشرے میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور ایک شوہر بیچارہ گھر لوٹتا ہے
اور سامنے جو اسے رویہ ملتا ہے، جو اسے انداز ملتا ہے، جو اسے زبان ملتی ہے، میری بہنوں، دل چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے الفاظ بدلیں، خوبصورت الفاظ لے آئیں، پیارے الفاظ لے آئیں، ایسے الفاظ لے آئیں کہ وہ جب آپ ادا کریں تو آپ کے گھر والے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، آپ کے گھر والے کی باہر کی سارے دن کی ٹینشنیں، تکلیفیں اور پریشانیاں، مصیبتیں وہ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں۔